إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، بلا شبہ اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں بد زبان اور بیہودہ گو سے۔ اخرجہ ترمذی وصححہ، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح کہا۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، بلا شبہ اللہ تعالی بد زبان اور بیہودہ گو سے بغض رکھتے ہیں۔ اخرجہ ترمذی وصححہ، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح کہا۔ یبغض فعل مضارع کا صیغہ ہے، ابغض یبغض باب فعل سے، اس کا معنی ہے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ اور بذی کہتے ہیں بیہودہ گو کو، گندی باتیں کرنے والا، بد زبان، بری گفتگو کرنے والا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن، مومن کے میزان میں کوئی چیز اچھے خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کلمات ہیں: وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد زبان، بیہودہ گو آدمی سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنا، نفرت کرنا، ناپسند کرنا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، اللہ رب العزت کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ کئی اعتبارات سے اللہ کی صفات کو تقسیم کیا گیا ہے، اپنے اپنے مقام پر اس کی بحث آئے گی۔ اور یہاں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بعض صفات فعلی صفات ہیں، فعل سے تعلق، اور بعض ہیں ذاتی، صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، یہ چیزیں
یہ اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، تو اس سے متعلق جو بھی صفت کہیں بیان ہوگی اس کو ہم کہیں گے صفات ذاتی، کہ اللہ کی ذات سے متعلق صفت ہے۔ اور جس جگہ اللہ کے فعل کا ذکر ہوگا، فعل کو سمجھتے ہیں نا، جس میں کسی کام کے کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اسے ہم صفات فعلیہ سے تعبیر کریں گے۔ جیسے اللہ رب العزت کا محبت کرنا، اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا رحم کرنا، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں فعل سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق یہ ہے یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العزت بغض رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم ترین بات سمجھنے والی یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یعنی نہ اللہ کی مثل کوئی سنتا ہے، نہ اللہ کی مثل کوئی دیکھتا ہے، نہ اللہ کی مثل کوئی کام کرتا ہے۔ وہ تمام چیزوں میں بلند و برتر ہے۔ اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے، اللہ کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا بغض رکھنا ہمارے بغض رکھنے جیسا نہیں ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے بغض رکھتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ رب العزت کیسے کسی کو ناپسند کرتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بس ہمارا اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک میں فحش گو آدمی اور بد زبانی کرنے والا، اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ فحش گوئی کیا ہے اور بد زبانی کیا ہے؟ بد زبانی اپنی زبان کو دراز کرنا، کسی کی عزت کے درپے ہونا، اور بےہودہ گوئی میں لغو باتیں، گندی باتیں، بے حیائی سے متعلق۔ اللہ رب العزت نہ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی بد زبانی کو، بلکہ یہ تو شیطانی کام ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں وعدہ دیتا ہے فقیری کا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ فقیری کا وعدہ دیتا ہے، یعنی جب بندہ کو مال خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اگر خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، اور اسے بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بے حیائی والی باتیں کرنا، بد زبانی کرنا، یہ شیطانی کام ہے، اور ایک مومن آدمی شیطان کا دوست نہیں ہوتا، وہ تو رحمان کا دوست ہوتا ہے، اور رحمان ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وَلَهُ من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ، اور انہی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، توجہ طلب ہے، اور انہی سے یعنی کن سے؟ اس حدیث کے فوری پیچھے دیکھیں کیا ہے۔ پیچھے والی حدیث میں لکھا ہے اخرجہ ترمذی وصححہ،
امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور اسے صحیح کہا۔ تو اس ہو ضمیر کا تعلق وہ اس سے پیچھے والی کتاب کی طرف ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود، اور انہی سے یعنی امام ترمذی سے۔ تو یوں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے ذرا وضاحت سے کھول کر، اور ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، رفعہ، انہوں نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے، لیس المؤمن بالطعان، نہیں ہوتا مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا، ولا اللعان، اور نہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحش، اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا، ولا البذی، اور نہ بےہودہ گو، وحسنہ، اور انہوں نے اسے حسن کہا، یعنی امام ترمذی نے اسے حسن درجہ کی روایت قرار دیا، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، ورجح دارقطنی وقفہ، اور امام دارقطنی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور انہی کے ہاں یعنی امام ترمذی کے ہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، رفعہ، انہوں نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے، لیس المؤمن بالطعان، نہیں ہوتا مومن بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا، تانے دینے والا، ولا اللعان، اور نہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحشی، ولا البذی، اور نہ فحش گوئی کرنے والا، اور نہ بےہودہ گوئی کرنے والا یا بےہودہ بکنے والا، وحسنہ، اور انہوں نے اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، ورجح دارقطنی وقفہ، اور دارقطنی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، اس کے موقوف ہونے کو راجح کہا ہے۔ حدیث کے اندر اصطلاحات کی دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، پہلے ان کی وضاحت ہو جائے۔ پہلی ہے رفعہ، انہوں نے اسے مرفوع قرار دیا یا مرفوعاً بیان کیا، اور دوسرا آخر میں ہے ورجح دارقطنی وقفہ، امام دارقطنی نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ یہ مرفوع اور موقوف کیا ہے، اس پر پہلے بھی مختصر طور پر بیان ہو چکا ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ صحابی یہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابی لے جائے۔ اور موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جو صحابی تک پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں۔ جیسے یہی حدیث لے لیں، اگر یہ عبداللہ بن مسعود تک پہنچے اور اس میں یہ ذکر نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، تو اس کو ہم موقوف حدیث کہیں گے۔ لیکن چونکہ شروع میں یہ ذکر کیا رفعہ، انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔ تو جب صحابی کے بارے میں یہ واضح طور پر آ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان کیا، تو ہم اس حدیث کو مرفوع ہی کہتے ہیں۔ ہاں، دیگر قرائن سے اگر یہ چیز واضح ہوتی ہو
یہ مرفوع نہیں بلکہ یہ موقوفاً حدیث ہے، تو ایسی جگہ پر پھر ائمہ محدثین ان قیاسات، ان قرائن کو، ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں ذکر ہے ورجح دارقطنی وقفہ. تو حدیث مبارک میں یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی نا، مرفوع اور موقوف. مرفوع کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند صحابی تک پہنچے. حدیث مبارک میں ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، نہیں ہوتا مومن بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا، تانے دینے والا، اور نہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا. تانا اصل میں کہتے ہیں تعانا، نیزے کی نوک سے کسی کے جسم پر کریدنا، کٹ لگانا، اس کو کہتے ہیں تعانا. تو جب بندہ دوسرے کو تانا دیتا ہے تو اس تانا کی وجہ سے دوسرا بندہ ایسے ہی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے نیزے کی نوک سے اس کے جسم کو چھیدا جا رہا ہے، اور مومن کا یہ کام نہیں ہے. اور لعنت کی اصطلاحی تعریف یہ بنتی ہے کہ جس پر لعنت ڈالی جائے اس کو ایک طرح سے یوں کہا جاتا ہے کہ تو اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ کی نظر غضب کا شکار ہو. اور ایک مومن آدمی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے آدمی کو اس طرح سے بد دعائیں دینے والا ہو، نہ تانا زنی کرنے والا، نہ لعنت کرنے والا. تو یہاں یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے طعان اور لعان، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ لعنت کرنے والا، بہت زیادہ تانے دینے والا. تو جب زیادہ کی نفی ہے تو کم کی بھی لولا نفی ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی بہت بڑا چور نہیں ہوں، اب اس کا مطلب یہ یقیناً نہیں ہوگا کہ چلو چھوٹا موٹا چور ہوں، میں کون سا نامی گرامی بدماش ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہنا چاہتا ہے ہاں چھوٹا موٹا بدماش ہوں. نہیں، اس میں یہ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں ایسے کلمے. جب زیادہ کا بولا جاتا ہے تو اس میں کم کی نفی بالاولیٰ مراد ہوتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے، ثابت بن ضحاک سے مروی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ اس نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جیسے اس نے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. مومن کی تو دور کی بات ہے، کسی جانور پر لعنت کرنا بھی درست نہیں ہے. سنن نبی داود کی ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قافلہ میں جا رہے تھے، ایک خاتون نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمات سن لیے. آپ نے فرمایا اس اونٹنی سے اس کا سامان اور پالان سب اتار دو، یہ اونٹنی ملعون ہو چکی ہے. چنانچہ اس کا سامان اتار دیا گیا اور وہ اونٹنی چھوڑ دی گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ فرمایا. اتنی زیادہ سخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کی کہ اس کے بعد کسی انسان پر لعنت کی تو جرت ہی نہیں ہو سکتی. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور پر لعنت کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے،
اور دوسرا مسئلہ اس میں قابل غور یہ ہے، معین آدمی پر کسی کا نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، مطلق طور پر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ تو یہاں بھی دیکھیں نام نہیں لیا گیا، مطلق طور پہ کہا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، لیکن نام لے کر لعنت کرنا۔ آئیے اس سلسلہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کتاب الحدود میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جسے لوگ حمار کا لقب دیتے تھے، یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر طور پہ آتا تو ہنسایا کرتا تھا، آپ علیہ السلام اس کی باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے۔ ایک دن اسے لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت کر، اسے کتنی دفعہ زیادہ شراب کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، لعنت مت کرو۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ معین آدمی پر لعنت کرنے سے آپ نے منع فرما دیا، جبکہ دوسری طرف حدیث مبارک کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے اور پلانے والے پر۔ یعنی مطلق طور پر کہا جا سکتا ہے شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اگر نام لے کے کہا جائے کہ فلاں آدمی پر اللہ کی لعنت ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، تم مردوں کو گالی نہ دو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، پس بلا شبہ وہ پہنچ گئے اس طرف جو انہوں نے آگے بھیجا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، تم مردوں کو گالی نہ دو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، بلا شبہ وہ اس طرف پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ اخرجہ البخاری، اسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ گالی کی قباحت اور ممانت پر پیچھے بھی احادیث گزر چکی ہیں، وہاں آپس میں گالی گلوچ کرنے سے روکا گیا تھا۔ یہاں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو، فوت شدہ کو گالی دینے سے منع کر دیا۔ فوت شدہ کو گالی دینا منع کیوں ہے؟ اس کی دو وجہیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ علیہ السلام نے جو یہاں بیان فرما دی کہ ان کو گالی دینے کا فائدہ کوئی نہیں، جو انہوں نے کیا وہ اپنے اچھے یا برے بدلے تک پہنچ گئے۔ اب وہ مالک جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ اور دوسری وجہ
جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ایسا کرنے سے تم زندوں کو تکلیف دیتے ہو، اس لیے کہ مرنے والوں سے زندوں کا ایک رشتہ ہے، اور مرنے کے بعد تو یہ رشتہ جذباتی رشتہ بن جاتا ہے، ایک جذباتی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جب تم مرنے والوں کو گالی دو گے، اس سے وہ لوگ جو اس سے ایک جذباتی تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں وہ تکلیف اور اذیت پائیں گے۔ جیسے ہم مسلکی طور پر کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اکابرین کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اکابرین کو زندہ باد یا مرد آباد کہنا یا اس کو گالی دینا، بھائی وہ اکابرین بھی اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے، جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال کا اچھا یا برا بدلہ اللہ رب العزت انہیں دے دیں گے۔ ہمارے مرد آباد کہنے سے یا انہیں برا بلا کہنے سے ایک وسیع پیمانے پر خرابی پھیلنے کے خدشات ہیں۔ عام مردہ اس کو اگر گالی دی جائے تو تھوڑے سے بندوں کا اس کے ساتھ رشتہ ہوگا، آپ مسلکی طور پر کسی مسلک کے بڑے کو گالی دیں گے تو اس کے ساتھ تو ہزاروں لوگوں کا رشتہ ہے، وہ سارے ہی اس سے اذیت اور تکلیف پائیں گے، اور اس سے لڑائی جھگڑے کے خدشات بھی بڑھ جائیں گے۔ اس لیے مردوں کو گالی دینا درست نہیں ہے۔ ابھی چند منٹ پڑے ہوئے ہیں، آئیے ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض قطات کا ترجمہ کرتے ہیں عیب جو، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا، اور بعض کا ترجمہ کرتے ہیں چغل خور۔ قطات اور نمام یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمام تو کہتے ہی چغل خور کو ہیں۔ تو نمام کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، کتاب الایمان کے اندر، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چونکہ دو الگ الگ حدیثوں میں، ایک میں قطات دوسرے میں نمام کا ذکر آیا ہے، اس لیے بعض نے نمام اور قطات کے اندر فرق کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نمام اصل میں کہتے ہیں اس چغل خور کو جو مجلس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس میں ہونے والی باتیں کسی دوسرے تک آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پہنچاتا ہے، جبکہ قطات وہ آدمی ہے جو کسی کی عیب کی باتیں چھپ چھپ کے سنتا ہے یا ادھر ادھر سے سن کر جمع کرتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہرحال بات مجلس کی ہو یا چھپ کے سنی جائے، چھپ کے سننا تو گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، تو ایسی باتیں ادھر ادھر سے سن کر یا مجلس میں سن کر باتیں آگے پہنچانا بگاڑ کے ارادہ سے، بگاڑ کی نیت سے، یہی چغل خوری ہے، اور ایسے بندے کے بارے میں بڑی شدید وعید ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس کا جنت کا راستہ کھوٹا ہو گیا،
اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔